السلام علیکم دوستو، ہمارے آڈیو بک سیکشن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے قانون نمبر 2۔ دوستوں پر حد سے زیادہ اعتماد مت کریں اور اپنے دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ دوستوں سے ہمیشہ محتاط رہیں، وہ آپ کو بہت جلد دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت جلد حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بگڑ کر بہت سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے کسی سابق دشمن کی خدمات حاصل کریں اور وہ دوستوں سے زیادہ وفادار ثابت ہوگا، کیونکہ اسے اپنے بارے میں شکوک کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ در حقیقت آپ کو اپنے دشمن سے زیادہ اپنے دوستوں سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں تو اپنے کچھ دشمن بنانے کا طریقہ سوچیں۔ یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ کسی ضرورت یا مشکل کے وقت آپ اپنے دوستوں کو اپنے قریب دیکھنا اور ان کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا ایک سنگ دل جگہ ہے اور دوست دنیا کی سختی کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کسی دوست کے ہوتے ہوئے ایک اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اکثر اپنے دوستوں کو در حقیقت اتنا نہیں جانتے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ دوست اکثر باتوں پر اختلافات سے بچنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اکثر اندرونی ناگوار احساسات کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے لطیفوں پر بلا وجہ ہنستے ہیں۔ اصل میں دوستوں کے ساتھ مکمل سچ بولنا بعض اوقات دوستی کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کے دوست حقیقت میں آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ آپ کے دوست یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی موسیقی کے دل دادا ہیں اور آپ کی خوش لباسی پر رشک کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی دوست کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ان کی ایسی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے جو آپ سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسی خامیاں آپ کی نرمی اور ہمدردی سے سامنے آتی ہیں۔ آپ کی نرمی عدم توازن پیدا کرتی ہے۔ جب لوگوں پر کوئی مہربانی یا احسان کیا جائے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس بھلائی یا انعام کے حقدار تھے، کیونکہ دوسری صورت میں انہیں احسان کا بوجھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ دوستوں پر کوئی مہربانی کرتے ہیں تو وہ بظاہر شکر گزار ہونے کے باوجود دل ہی دل میں احسان مندی کی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ دوستوں کو استعمال کرنے یا ان کی خدمات حاصل کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی کسی غلطی پر انہیں باقی لوگوں کی طرح سرزنش نہیں کرتے۔ کسی ضرورت کے وقت اہلیت اور مہارت جو خدمات انجام دے سکتی ہے، وہ کمی محض دوستی کے جذبات و احساسات سے پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی جگہ کام کو رواں رکھنے کے لیے برتر اور کمتر لوگوں میں ایک مخصوص فاصلہ ضروری ہے۔ آپ کو کام کی ضرورت ہے، دوستوں کی نہیں۔ دوستی حقیقی یا نقلی حقائق کو آپ کی نظر سے اوجھل کر دیتی ہے۔ طاقت یا اختیار کی کنجی اس فیصلے کی اہلیت میں ہے کہ آپ کو لوگوں کی صلاحیت کو پرکھنا چاہیے تاکہ آپ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو صحیح معنوں میں آپ کے مفادات کو پروان چڑھا سکیں۔ دوسری جانب آپ کے دشمن سونے کے پوشیدہ کان کی طرح ہیں، بس آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کیسے آپ انہیں اپنے مفادات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ نیپولین کے وزیر خارجہ ٹیلیرینڈ نے 1807 کے لگ بھگ جب یہ محسوس کیا کہ شہنشاہ فرانس کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو اس نے فیصلہ کیا اب بادشاہ کے خلاف ہو جانے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ بادشاہ کے خلاف سازش اور پکڑے جانے کے خطرات سے بھی پوری طرح آگاہ تھا۔ اس نے بہت غور کیا کہ اس کام کے لیے وہ اپنے کس دوست کو استعمال کرے۔ اس نے خفیہ ادارے کے سربراہ فوچی کا انتخاب کیا، جو اس کا اتنا شدید دشمن تھا کہ اس کی جان لینے کی کوشش کر چکا تھا۔
اسے احساس تھا کہ ان کی گزشتہ نفرت ہی اب ان دونوں کے درمیان رفاقت اور اعتماد کو گہرا کرنے کی وجہ بنے گی۔ اسے علم تھا کہ فوچی کو اس کی طرف سے اعتماد اور دوستی کی توقع نہیں ہوگی، اور اس لیے ٹیلیرانٹ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ ان دونوں کی شراکت باہمی مفاد کی بنیاد پر ہوگی اور کسی کی ذاتی جذبات و احساسات اس کو متاثر نہیں کر پائیں گی۔ یہ انتخاب انتہائی شاندار ثابت ہوا اور وہ نپولین کو تخت سے اتارنے کی سازش میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن بادشاہ کے خلاف جذبات میں بہت اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد سے ٹیلیرانٹ اور فوچی میں ایک قابل اعتماد شراکت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس طرح آپ کو چاہیے کہ جب بھی ممکن ہو دشمن کو ختم کر کے اپنے دشمن کو استعمال کرنا سیکھیں۔ کبھی اپنے دشمنوں کی موجودگی میں پریشان یا مایوس نہ ہوں۔ ایسے دشمن جن کو آپ جانتے ہوں وہ دوستوں کے روپ رکھنے والے خفیہ دشمنوں سے بہتر ہیں۔ مقتدر افراد تنازعات اور کشمکش کو خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ اپنے دشمن سے نمٹ کر وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط اور مستحکم حکمران ثابت کر سکیں۔ شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالنے کا انجام ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ممکن ہے، لیکن اپنے دوستوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس لیے بے وفا اور ناشکر دوست انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دشمنوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھیں۔ تلوار کو اس کی دھار